بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی جناب اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت، پروگرام میں ہفتہ میں 6 دن آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان پر ہمارے مذہبی علماء، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں، ڈیورنگ پروگرام آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، وظائف لے سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن سے، قرآنی آیات سے اور قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی صورتوں سے، یا پھر بزرگان دین، تابعین اور اولیاء کرام کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے ان کے مجرب اعمال سے، جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اس کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے۔ آپ اس ایڈریس پر خط لکھ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ جامع انداز میں بیان کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ کے مسئلے کا حل آپ ہی کے بھیجے ہوئے جوابی لفافہ میں آپ ہی کو تحریر فرما کر ارسال کیا جا سکے۔ تو جناب آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایک مذہبی شخصیت، نوجوان اسکالر، پیر علامہ وقاص علی خالد صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ الحمدللہ، اور طبیعت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جی، تو جناب اس پروگرام میں وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، آپ کی کالز لائیو ہمارے تک پہنچتی ہیں، اور صرف ہم نہیں بلکہ جہاں جہاں یہ کوہ نور ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سب آپ کی کالز سنتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کی روشنی میں وہ بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اللہ کا ایک اسم ہے جسے کہا جاتا ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، ایسا اسم کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بے گھر ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے یا پھر گھر بنانے کے اسباب نہیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنی زمین میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کر دے، کیونکہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی زمین میں سے حصہ عطا کر دیتا ہے یا زمین میں سے چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک بنا دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے زمین میں حصہ عطا کر دے یا گھر دے دے یا جگہ دے یا عطا کر دے، تو جناب روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ اسباب وہاں سے پیدا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ کے وہم میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اسباب آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ تو جناب یہ ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تحفہ تھا۔ چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قرض اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اور قرض آپ ادا کرنا چاہتے ہیں مگر ایسے اسباب نہیں کہ آپ قرض پراپر وقت پہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، جو آپ نے کسی سے ٹائم لیا ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ سے میں قرض لوں گا 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، 3 ماہ کے لیے، مگر جب جو ہی وہ ڈیٹ آتی ہے تو پاس اگر پیسہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محنت کے ساتھ کہ جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے قرض لیا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے آپ نے اپنے جو کہ مسائل کا اظہار کر کے ان سے آپ نے پیسہ لیا، اور بڑے اچھے اور بڑے عظیم لوگ ہیں
جو کسی کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اس دور کے اندر جو کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے رب کائنات کی ذات اس کی مشکلیں حل فرماتی ہیں. مگر اگر آپ کی کسی نے مشکل حل کی ہے تو آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ودن 3 month یا ودن ایئر انشاءاللہ آئی ول پے یو, تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت میں رہتے ہوئے آپ اپنا جو قرض ہے اسے ادا کریں. اس کے لیے ظاہری طور پر جو اسباب ہیں, ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ جب وہ مقررہ وقت آئے, تاریخ آئے تو آپ وہ لوٹا سکیں. اس کے لیے جس دن آپ نے قرض لیا اسی دن سے آپ تیسرا کلمہ اس کی ایک تصویر روزانہ کرنا شروع کر دیں. تیسرے کلمے کی ایک تصویر روزانہ کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے آپ محنت بھی کریں. آپ کی جس انسان کی چشتی صاحب نیت ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے. جس انسان کی نیت ہو میں نے قرض ادا کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے. اس کی غیب سے مدد بھی ہوتی ہے, وہ خود بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. مگر جب آپ کی نیت ہی بہتر نہیں ہے اور آپ کا ارادہ ہی نہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ ہڑپ کر جاؤں گا, نہیں بھی دوں گا تو کیا ہوگا, تھوڑی بہت تون تڑانک ہوگی, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ غلط بات ہے, یہ غلط سوچ ہے. آپ جب نیت اچھی کر لیں گے اور ساتھ میں محنت کے لیے آپ آگے بڑھیں گے. اور تیسرا کلمہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا, تیسرا کلمہ ایک تسبیح آپ اس کی کر لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی خاص مدد سے جو قرض آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور مقررہ تاریخ پہ آپ قرض ادا کر دیں گے. جی, تو علامہ صاحب آپ کو ادائیگی قرض کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے کیسے کیسے راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان قرض لے لے تو اس کے دل میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں نے اسے واپس لوٹانا ہے. اور جب آپ کے دل کے اندر نیت ہوتی ہے تو مومن کی نیت جو ہے اس پر واجب ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں, اگر آپ قرض کو قرض سمجھتے ہیں یا پھر قرض کو فرض سمجھتے ہیں ادا کرنا, تو یہ اس لیے کہ جب آپ قرض کو صرف اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقتی طور پہ آپ کو سہارا مل گیا ہے, بعد میں جب موقع ملے گا تو ادا کر دیں گے, تو پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جناب یہاں سے وظائف بیان کریں, یہاں سے آپ کی رہنمائی کریں, وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور جو وظیفہ آپ کو تعلیم کیا اس کے متعلق جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تیسرے کلمے کے آخر میں آتا ہے فرمایا کہ 99 مصائب و آلام اس سے دور ہو جاتے ہیں. جو شخص پڑھتا ہے اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس کو ہونے والے نقصان جو ہے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے. اس کے لیے رزق میں, مال میں, جان میں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارا پہلا کالر آج کے دن کا بنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں سارج بول رہی ہوں, آپ کا پروگرام دیکھی تھی, بہت پریشانی میں تھے ہم لوگ, ہمارے گھر چوری ہوئی ہے. میری بہن ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز تو آ رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا اونچی آواز میں بولیے. جی آپ کا پروگرام دیکھی. ٹھیک ہے بولیے. ہم لوگ پریشانی میں ہیں, گھر چوری ہوئی ہے اور بہت سیف ایریا میں ہمارا گھر ابھی میری بہن آپ کی آواز کٹ رہی ہے, اپنی جگہ تبدیل فرمائیے تاکہ سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. جی آپ صحیح ہے. جی اب ٹھیک ہے, کچھ بہتر ہے. جی آپ کا پروگرام دیکھی تھی تو ایک دم نمبر سامنے آیا تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ ہمارے گھر کافی پریشانی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئے کہ انہوں نے ظلم کمایا ہے اور اتنا ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے. کیا چوری ہو گیا میری بہن آپ کا؟ چل چوری کا معاملہ ہے یہ سمجھ میں آیا ہے, لیکن کیا چوری ہو گیا ہے, کس طرح ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا. چلیں پھر بھی آپ کو چوری سے جو ہے وہ واپس لوٹانے کے لیے آپ کو وظیفے کے متعلق بتاتے ہیں. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالص صاحب کی جانب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی کریں اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. چیزیں جب غائب ہو جاتی ہیں, گڑبڑ ہو جاتی ہے,
گھر کے اندر، اور چوری جب گھر کے اندر ہو جائے تو اس میں بھی ایک کویسچن مارک بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے اور کہاں سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں سے غفلت و سستی ہوئی ہے کہ یہ چوری ہو چکی ہے۔ اور افراد جو ہوتے ہیں گھر کے لوگوں کو آپ کہیں کہ پلیز آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، وہ شامل ہوں، اس کے لیے آپ تفتیش بھی کروا سکتے ہیں اور حکومتی جو آپ پولیس سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں میں نے آپ کو بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح کریں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی 2 تسبیحات کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور جو چیز گمی ہے ہماری دعا ہے وہ واپس مل جائے۔ جی تو جناب علامہ صاحب آپ کو چوری کے متعلق وظیفہ بتا رہے تھے جو کہ مشہور زمانہ، مجرب زمانہ، اگر صحیح طریقے سے انسان پڑھنا شروع کر دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جناب اس کے بہت سارے فائدے ہیں، صرف چوری کے متعلق نہیں بلکہ یہاں پہ ایک مجرب نسخہ آپ کے لیے بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اس کے لیے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بھی مل جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص گھر چھوڑ کر ملازم بھاگ گیا ہو یا کوئی شخص ناراض ہو گیا ہو تو وہ واپس نہیں آ رہا، تو جناب آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہوتا ہے اور اس سے بہتر آپ کے لیے جو ہے وہ رشتہ تعلق چیز ملازم دینے پر قادر ہوتا ہے۔ تو جناب آپ اسے پڑھتے رہا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں غیر جو ہے وہ مرئی طور پر چیزیں غائب ہو رہی ہیں کہ نظر بھی نہیں آ رہا اور چیزیں چوری ہونا، غائب ہونا، آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا بھی پڑے گا اور سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنات کی طرف سے ہے یا پھر شیاطین کی طرف سے ہے، کیا یہ ارسال ہواتف کی وجہ سے کیا جا رہا ہے یا پھر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ بہت سے معاملے ہیں لیکن اتنی جلدی میں بتانا ممکن تو نہیں ہوتا۔ آپ خط لکھ سکتے ہیں، ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، آپ اس ایڈریس پر خط لکھیے، اپنا جو بھی معاملہ ہے تفصیلی انداز میں بیان کیجیے، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے اسکالرس اور پیرا نیوز ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، بالخصوص ایسے پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے متعلق جن کے متعلق آپ سوچ کر پریشان ہو گئے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ جناب یہ شیاطین یا جنات کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسانی فعل ہے تو پھر اس کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، آپ اس پر بہترین طریقے سے عمل کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن سے بڑھ کر ہدایت موجود نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر رہنمائی نہیں ہے۔ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب استخارہ کروائیے، اگر آپ مصیبتوں میں گرفتار ہیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو استخارہ کا یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی اولاد کی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے تو یہ استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار میں بندش یا پھر رکاوٹ یا بے برکتی ہے تو جناب استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے یا پھر آپ کا کوئی دشمن آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن جناب اس کے لیے آپ کو فون اٹھانا پڑے گا، نمبر ملانا پڑے گا اور انسٹنٹلی آپ کے لیے رہنمائی حاضر ہو جائے گی، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا جائے گا جو قرآن سے نہ ہو یا پھر حدیث سے نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نوید احمد بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ حضور ہمارے گھر میں تقریباً 4 سال سے ہمارے دن میں ایسا ہے کہ گھر میں بیماری رہتی ہے، کوئی ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگلا بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے گھر میں سسٹمیٹک چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، کاروبار میں بھی تو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ابھی میں بھی بیمار تھا، میرا چھوٹا بھائی 4 مہینے سے بیمار تھا، ٹھیک ہے، میری والدہ چھوٹی بہن بھی بیمار تھی، اس لیے اسی طرح وقت وقت سے ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے آپ کے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر تو ہم ابھی بھی 4 اور 2 بھائی اور ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ بیماری کے دوران کسی کو خوف، ڈر ایسا محسوس ہوا ہو یا پھر عجیب و غریب قسم کے خواب آنا شروع ہو گئے ہوں؟ میں نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
میں لاہور ڈاکٹر نیاز میر سے بات کر رہا ہوں. چلیں جی، گھر کے افراد کے نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. وحید احمد میرا نام ہے, سردارہ میں بھی والدہ کا نام. ٹھیک ہے، اور باقی افراد جو بیمار ہوتے ہیں ان کے بھی نام بتا دیجئے. اور ابھی جو بچہ بیمار تھا اس کا نام کاشف احمد تھا. اچھا، اور بیماری کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ اس کو جو ہے نا تقریباً 4 مہینے الٹیاں نہیں ختم ہوئی سر. اور آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا؟ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا, کوئی جو ہے نا دم وغیرہ کا بھی ٹریٹمنٹ کیا. یعنی ہاسپٹل وغیرہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہیں آپ نے چیک کروایا؟ جی 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 بالکل سب کچھ چیک کروایا, وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, وہ گھر میں. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جناب ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جن کا بڑا عجیب ہی مقدمہ ہے, بڑا عجیب ہی مسئلہ ہے کہ جناب ایک شخص بیمار ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے, دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اگلا شخص بیمار ہو جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ قدرتی ہے, جادو ہے, یا پھر کسی نے اسپیشلی کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ گھر کے اندر بربادی کا عمل ہوا ہے؟ تو چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب سے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. دیکھیں ان کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک جو کہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور میرے بھائی آپ نے جو عمل کرنا ہے, جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تسبیح جو کہ آیت کریمہ کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ کے گھر کا کوئی فرد جو بھی ہے ایک تسبیح روزانہ اس نے آپ کر لیں گے تو بہت اچھا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے آیت کریمہ کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے, اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تمام فیملی ممبرز نے وہ پانی پی لینا ہے. 11 بار سورہ فاتحہ, 11 بار سورہ کوثر, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھنا ہے, اور یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں بوٹل پہ. وہ پانی تھوڑا تھوڑا سب گھر کے افراد پینا شروع کر دیں. اس عمل کا آج سے آغاز کر لیں. ایک دفعہ وہ پانی آپ لوگوں نے ضرور پینا ہے, اور نیکسٹ ڈے پھر عمل کرنا ہے. 41 ڈیز یہ عمل کرنا ہے, اور 41 ڈیز ہی ایک تسبیح آیت کریمہ کی. یہ 2 چیزیں میں نے بڑی مختصر آپ کو بتائی ہیں مگر بڑی جامع ہیں. آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا گھر جو بیماریوں کی اماجگاہ بن چکا ہے, انشاءاللہ تعالی بیماریاں یہاں سے رفع ہوں گی, اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو اللہ کو یاد کرتا ہے, جو رب کے نام کی مالا جپتا ہے, جو خالق کائنات سے جڑ جاتا ہے, اس کے گھر سے آفات و بلیات بھی دور ہو جاتی ہیں. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے بیماریوں کے سلسلہ میں, آپ اسے ایک جاری رکھیے. انشاءاللہ آفٹر 41 ڈیز کال کیجئے, انشاءاللہ آپ ہنستے ہوئے کال کریں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں صوفیہ بول رہی ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ کرنا تھا. جی جی. ان کے رشتے کے لیے ہاں تو کروا لی ہے لڑکے والوں نے, لیکن 10 ماہ ہو گئے ہیں, باقاعدہ کوئی منگنی یا کوئی دیر شادی کی نہیں کی. سوری کو پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے, مجھے بتائیے گا کیا کروں. ٹھیک ہے, بیٹی کا نام بتا دیجئے. بیٹی کا نام امینہ زینب. ٹھیک ہے, اور والدہ کا نام؟ جی ڈیٹ آف برتھ والدہ کا نام صوفیہ سرور. صوفیہ, ٹھیک ہے. اور جس بیٹے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ نے ہاتھ دیا ہے, اس بیٹے کا نام بتا دیجئے. جی وہ بچے کا نام ہے زمان سبحانی. اور والدہ کا نام؟ منظورہ بی بی. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. جناب یہ ایک ماں کا سوال ہے کہ جناب میری بیٹی جو ہے اس کے لیے رشتہ تو آیا ہے, انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے, لیکن کوئی رسم پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے, تو جناب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, یا ان کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ پیاری بہن کیا پڑھیں, کیا کریں کہ اللہ ان کے معاملے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. چشتی صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ ہاں کر دیں تو ہاں کے بعد آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسی رسم کر لیں, کوئی ایسی نشانی کر لیں کہ بات پکی دکھائی دے. یہ نہیں ہے کہ فوراً نکاح کر دیا جائے. دیکھیں یہ تو بہت بہتر ہے, آپ نکاح سے بڑی چیز بہتر نہیں ہے, یہ تو احسن عمل ہے اور مقبول عمل ہے کہ جب ہاں کر دی ہے تو ہاں کے بعد نکاح کا سلسلہ ہو جائے, تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. رخصت چاہے 1 سال کے بعد ہو, 6 ماہ کے بعد ہو, نکاح کر لیں تو بہت اچھا ہے. نہیں تو کم از کم منگنی تو کرنی چاہیے, اور منگنی جب آپ کر لیں گے تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ارادہ ہے وہ جھلک جاتا ہے. میں یہ عرض کروں گا اس بہن سے کہ آپ پہلے لڑکے والوں کے اعتماد میں لیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. جب ان کو اعتماد میں لیں گے, ان کا ارادہ پوچھیں گے,
اور اچھے طریقے سے بات کریں. جب اچھے طریقے سے بات ہو تو پھر بات کے بعد یہ بات طے کریں کہ اب ہم ان ڈیز کے اندر ہم ایک رسم کر لیں گے منگنی کی. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہن میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک میں نے آپ کو پہلے مشورہ دیا, طریقہ بتایا, اچھے طریقے سے بات کریں ان کے ساتھ. سیکنڈ, وظیفہ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی. یا وہابوں کی ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے آپ کی بیٹی نے یا آپ نے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور یا وہابوں کی ایک تسبیح کر لیں. اول آخر درود پاک پڑھ کے کسی بھی ٹائم آپ یہ تسبیح کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ پھر دیکھیے گا دھیرے دھیرے آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے اور ہماری اس بہن امینہ کا جو رشتے کا معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ حل ہوگا اور ویری سون اس کی شادی کے اہتمام کی طرف بھی بات چلے گی اور بات انشاءاللہ بڑھے گی. جی, تو علامہ صاحب آپ کو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک قسم تعلیم فرما رہے تھے, لیکن یہاں پہ ایک سوال یا نشان ہے کہ جناب ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں, اور جب آپ کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ رشتہ یا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہاتھ مانگتے ہیں تو اس کو فوراً بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے. کسی کی بہن اور بیٹی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے کہ وہ منتظر رہے کہ کب آپ کی طرف سے کوئی پیغام آئے, کب آپ کی طرف سے کوئی ایسا رسم ہو. تو پھر جب ایسے کوئی بہن یا بیٹی منتظر ہوتی ہے تو اس کی دل کی کیفیتیں اللہ جانتا ہے. آپ کی طرف سے کچھ عرصہ کے بعد اگر انکار ہو جائے, آپ کا ارادہ بدل جائے تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اسی لیے اسلام اس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ جب آپ دو فیملیز کے مابین بات طے ہو جائے تو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رشتے کا تعین ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں منگنی یا ایسی رسمیں تو ہو جاتی ہیں جس سے رشتہ ہو جاتا ہے لیکن متعین نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے یا فائنل ہے. نکاح ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے, ایک شرعی رشتہ, ایک شرعی عقد ہو جاتا ہے. وہ بہترین طریقہ ہے. اور ایسے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ آج آپ ایسا فیل کریں گے تو کل کو دنیا مکافات عمل ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو دل میں رحم پیدا کیجئے تاکہ اللہ آپ کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرمائے. تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں, ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے متعلق قرآنی صورتوں سے, قرآن کی آیتوں سے, مجرب اعمال سے, صورتوں کے خاص سے یا پھر بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقوں سے جو ان کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوتے ہیں ہمارے علماء, ہمارے فقہا, ہمارے پیران عظام یا پھر مفتیان کرام نے. وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے اکثیر اور مجرب اعمال وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں فی سبیل اللہ. اس میں نہ تو کوئی وہ چارجز لیتے ہیں نہ ہی ہدیہ لیتے ہیں. یہی خصوصیت اور خوبی ہے اس پلیٹ فارم کی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شکیلا زہر بات کر رہی ہوں حجرہ شام ٹیم سے. ٹھیک ہے. میرے شوہر تقریباً سال ہونے والا ہے, جاب لیتے ہیں, کوئی کام ہی نہیں مل رہا. کوئی ایسا صفہ بتا دیں کہ کوئی کام مل جائے. بڑے پریشان ہیں, 3 بچے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, بڑے پریشان ہیں, کام ہی نہیں, مل ہی نہیں رہا ان کو کام. ٹھیک ہے, ان کا نام بتا دیجئے. محمد زبیر. اور ان کی والدہ کا نام؟ خورشید بی بی. اس سے پہلے بھی وہ کہیں پہ کام کرتے تھے؟ جی کرتے تھے, لیکن وہ سیلری سے پرابلم تھی, چھوڑ دیا. آپ بس تھوڑا بہت کرتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے, سال ہونے والا ہے, جاب لیتی ہیں. چلیں جی, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ حجرہ شام مقیم ضلع اوکاڑا سے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن حجرہ شاہ مقیم ضلع اوکاڑا سے کال کر رہی تھی, اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھیں کہ ان کے خامد کا جاب کا مسئلہ ہے. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, اور رزق کی جو پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں یہ مسائل. جب آپ ارادہ کر لیں گے جاب حاصل کرنے کا, کاروبار کرنے کا, تو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس کے لیے سورہ اخلاص جو ہے, قل هو اللہ احد, بہت ہی آسان سورہ, بچپن میں بچوں کو یاد کروا دی جاتی ہے. سورہ اخلاص کی ایک تسبیح, یعنی کہ 100 ٹائمز آپ نے
سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور ایک اور عمل ساتھ کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں اور 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، رزق وہاں سے آئے گا کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لیے بہت زیادہ اور بھی وظائف ہیں، سورہ یاسین جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور کسی بھی ٹائم 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، آسان بھی ہے اور معمولات کا حصہ بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر چشتی صاحب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور سورہ اخلاص ہر کسی کو آتی ہے، یہ کچھ ہٹ کے بات نہیں ہے، اس لیے آسان بھی ہے، مجرب بھی ہے اور بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے میری بہن آپ نے سورہ یاسین اور سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول بنائے، اللہ کریم کرم فرمائیں گے، اور اپنے ہسبینڈ سے یہ بھی کہیں کہ گھر سے باہر نکلے کام کے لیے، 1 سال ہو چکا ہے تو سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، انہیں بولیں گھر سے باہر نکلیں، کام تلاش کریں، اور یہ بہت آسان اور بڑا اچھا وے ہوگا کہ آپ ان کو گائیڈ بھی کریں کہ اس وقت وہ بڑا پریشان ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو اس سے باہر نکالیں، کہیں کام کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلیں، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ جناب استخارہ پروگرام آپ کے لیے خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے جس میں آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وظائف جانتے ہیں اور مجرب اعمال جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے مذہبی علماء اور پیران عظام مفتیان اکرام کی موجودگی میں۔ اور جناب اس پروگرام کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ لائیو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جناب یہ مسئلہ صرف آپ اپنا ہی شیئر نہیں کر رہے ہوتے، یہ ایک صدقہ جاریہ جس میں آپ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ غالباً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس معاملے میں، جس مسئلے میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، بہت سے بہن بھائی، بہت سے مسلمان اسی معاملہ کا شکار ہوتے ہیں، اسی مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہی پیچیدگی، وہی الجھن انہی کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کال کرتے ہیں تو بہت سے سننے والے اس کال کی وجہ سے رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں اور آپ ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان کی پرابلم کو سالو کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی نیکی ہے جب آپ کال کرتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر کسی ایسے مسئلے میں مبتلا ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ راستہ کہیں موجود نہیں، تو جناب قرآن آپ کو راستہ دے گا، حدیث سے آپ کو راستہ تلاش کر کے دیں گے، جیسا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن سے تلاش کروں۔ تو یہاں پر ہمارے علماء، ہمارے فقہا آپ کے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کر کے دیتے ہیں یا پھر سنت سے تلاش کر کے دیتے ہیں، اسماء الحسنی سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے ایک اور مسئلہ ایسا کہ اگر کسی نے کسی کو، پہلے تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ قرض دینا ہو تو کیا کرنا چاہیے، لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے چکا ہو یا مال دے چکا ہو اور وہ واپس نہ کر رہا ہو تو پھر کیا پڑھا جائے کہ اللہ اس کے دل میں رحم بھی ڈال دے اور اس کی نیت بھی درست کر کے آپ کی جائز رقم آپ کو واپس مل جائے۔ اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے۔ بڑا اہم آپ نے سوال کیا۔ قرض دینے والا تو ہوتا ہی ہے، مگر جس نے لینے ہوتے ہیں پیسے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے دینا دلیری ہے اور پھر دے کے واپس لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک، آپ دیکھیں جس نیت کے ساتھ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، یہ نیکی آپ کے کام آئے گی، یہ آپ کو فائدہ اس کا بھی ملے گا، مگر آپ چاہتے ہیں وہ رقم جو آپ نے کسی کو ادا کی ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے یہ رقم اپنے پاس رکھ لیں، اس سے آپ کے جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ مگر اس کے باوجود کہ جو ایک تاریخ طے پائی تھی دونوں فریقین کے اندر وہ پوری نہیں ہو رہی، اس میں آپ کو پیسے نہیں مل رہے، تو آپ کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یا رحیم و یا اللہ، یا رحیم و یا اللہ کی ایک تسبیح روزانہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اس سے مانگتے بھی رہیں اس کو، وہ جو ایک عہد جو طے ہوا تھا، جو ایک ریٹن فارم کے اندر ایک جو معاہدہ تھا، وہ اس کو دکھائیں بھی، یاد دہانی بھی کرواتے رہیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور یہ تسبیح یا رحیم و یا اللہ کی آپ کریں، انشاءاللہ تعالی جو رقم آپ نے دی ہے وہ ڈوبے گی نہیں، وہ آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو رقم جو آپ نے کسی کو ادھار دی ہے اس سے
واپس لینے کا طریقہ پھر خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے، لیکن بڑی خوبصورت ایک بیچ میں بات کی کہ اگر آپ نے تحریر کیا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ مومنین جب آپس میں لین دین کرنے لگیں تو اسے تحریر کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم اعتماد کے نام پر لوگوں کو جب کچھ دے بیٹھتے ہیں تو پھر آگے سے وہی اعتماد آپ کو واپس ویسے ہی نہیں ملتا۔ جب آپ کسی پر احسان کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ اس وقت قرآن کو اپنے درمیان لے آتے اور قرآن کا بتایا ہوا طریقہ تحریر کر لیتے، تحریر بنا کر اس میں گواہ بھی لے آتے، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کے لیے آسانی ہوتی کہ جو آپ نے دیا۔ جی علم بڑی اہم میں نے ایک جملہ بولا تھا لیکن آپ نے تو اس پہ ایک پوری گفتگو کی، بڑا اچھا کیا، اور یہ ضرورت ہے۔ ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور تھانے کچہری تک نوبت آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس ریٹن چیز ہوگی، دی ہے یا لی ہے، تو آپ مسائل سے بچ جائیں گے آپ۔ اس لیے بلکہ یہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر آپ کورٹ میں ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کا قاضی جسے ہم جج بھی کہتے ہیں وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہو کہ آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے یا کسی کو کچھ دیا ہے، ریٹن فارم میں کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اپنے درمیان اپنے مابین معاملات طے کرنے لگیں تو اسے ریٹن فارم میں کر لیا کریں۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ تو جناب اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ریٹن فارم میں ہر چیز کو لے آیا کریں، اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ اسے بھی آج ہم گفتگو میں لے کے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسے معاملات کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں کیسے کسی پر اعتبار کروں، میں کیسے کسی پر اعتماد کروں کہ وہ دکھنے میں گفتگو میں تو بہت اچھا ہے لیکن معاملات میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو جناب صرف ظاہری صورت دیکھ کر اعتماد کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفیوں میں سے ایک ہے۔ یہ میں کسی فلاسفر کا قول آپ کو سنا رہا ہوں، کسی محقق کا، کہ ظاہری صورت دیکھ کر رائے دینا بھی دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفیوں میں سے ایک ہے۔ ظاہری صورت دیکھ کر اعتماد کرنا بھی بڑی بے وقوفیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ظاہری صورت دیکھ کر نہ تو کبھی رائے دیجئے اور نہ ہی کبھی کسی پر اعتماد کیجئے جب تک کہ آپ دیکھ نہ لیں یا پرکھ نہ لیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی بولیے، اپنا سوال کیجیے۔ یہ پوچھنا تھا کہ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، دوائی وغیرہ بھی لاؤ جو مرضی، پر سمجھ نہیں آ رہی نہ ڈاکٹروں کو نہ گھر میں کسی کو ہے کیا۔ اچھا جی، آپ چلیں جی، یہ ہماری بہن اپنا سوال مکمل تو نہیں کر سکی لیکن جواب ضرور مکمل دیا جائے گا۔ ہر وقت ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا یا نہیں لیا، لیکن پھر بھی قرآن مشعل راہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رہنمائی اور شفا ہے۔ جانتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے کہ یہ پیاری بہن کیا پڑھیں کہ اللہ ان کی طبیعت کی خرابی کو بھی دور کر دے اور انہیں شفا بھی عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میری بہن یہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اول آخر 3 بار یا 11 بار، جو بھی آسانی سے ہو، درود و سلام پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 11 بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پورا دن پیتی رہیں، پورا دن وہ پانی پیتی رہیں۔ ایک بوٹل آپ لے لیں، اس بوٹل میں جب صبح آپ اٹھیں، آپ کی بیٹی، بہن یا بیٹا یا جو بھی گھر کا فیملی ممبر ہے یا آپ خود 21 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، پورا دن وہ پانی پیتی رہیں۔ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ڈیلی عمل کرنا ہے۔ 21 دن عمل کر لیں گے، 22ویں دن آپ جب کال کر کے بتائیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ جی
تو علامہ صاحب آپ کو بیماریوں سے شفا کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ سورہ شفا تعلیم فرما رہے تھے. میری پیاری بہن آپ 21 ڈیز اسے اپنی زندگی کا معمول جیسے انہوں نے بتایا بنا لیجئے اور کوشش کریں کہ اس کے بعد بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, کیونکہ بیماریوں کی شفا ملنے کے بعد اللہ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے, اور جب مشکلیں حل ہو جائیں تو محسنین کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور سب سے بہترین احسان کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کی غالباً آخری کال, دیکھتے ہیں کہ ہمارا آخری کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نا شمائل سروت ہے. ٹھیک ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام جو ہے نا وہ مہاجبین سروت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح سے ہے کہ نا میری جو ہے نا اسی سال سے نا رشتے کے معاملات شروع ہوئے ہیں, لیکن نا کچھ اس طرح سے آپ سمجھے کہ میرے ماں باپ بھی بہت بیمار ہیں. بالکل 3 مہینے پہلے انہیں کالج کا اٹیک ہوئے تو وہ جو ہے اب ڈاکٹر کی طرف اسٹیبل ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو مجھے مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میری شادی کا نا بہت مسئلہ ہے. مجھے آتے ہیں لوگ دیکھ کر ہاں کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ یہاں سے خوش نہیں جاتے, وہ خوش جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ کوئی جواب دیتے. جو رشتے کروانے والے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اب ہاتھ نہیں پکڑاتے. تو میرے گھر میں نا اس وقت میرے ماں باپ بھی میری وجہ سے بڑی ٹینشن میں ہے. تو پہلے کہ میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں نا بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. چلیں اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح نا اللہ کر کے میرا کہیں نہ اچھی جگہ پہ وسیلہ بن جائے. چلیں جی, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. پیاری بہن, آپ نے ہمیں کال کی اور اپنے رشتہ کے متعلق اور بڑی اچھی بات کی کہ اللہ میرے والدین کے لیے آسانی پیدا کر دے اور میرا وسیلہ کسی اچھی جگہ پہ پیدا کر دے. تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پیاری بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. میری بہن, آپ دیکھیے پریشانی تو ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پریشان نہ ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشانی ہے مگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے. آپ نے اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے, جو حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا, آپ نے نا امیدی اور مایوسی کو زندگی سے نکالیں. آپ کے اچھے دن, بہت ہی زبردست دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے حکم سے آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا وہابوں کی اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں, یا وہابوں کی ایک تسبیح کریں. کسی بھی ٹائم آپ یہ تسبیح کر سکتی ہیں. 41 دن یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ فون کر کے بتائیے گا کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک کرم فرمائیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور جو رشتے کا معاملہ ہے آپ کا حل ہوگا اور آپ کے والدین کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی. بڑے یقین کے ساتھ, بڑے محبت کے ساتھ یہ تسبیح آپ کریں. اور دنیا کے معاملات ہیں, خوشی غم پریشانی اور یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں, دن اچھے آنے والے ہیں آپ کے لیے. جی, تو علامہ صاحب ہماری اس پیاری بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ رشتہ کی وجہ سے پریشان تھیں. آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیے اور انشاءاللہ اللہ خالق کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں پیر وقاص علی خالد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ان سے گزارش کروں گا کہ جناب دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما, جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما, جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما, جو قرضوں کے بوجھ تلے خلاصی عطا فرما میرے مولا. جو ہماری بہنیں شادی کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, ہماری ان تمام بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اچھے اسباب پیدا فرما میرے مولا. جو بے روزگار ہیں غیب سے مدد فرما, انہیں اچھا رزق عطا فرما میرے مولا. جنہیں اولاد کی تمنا ہے والدین کا فرما بردار بنا, اور میرے مولا جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا. جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. گھریلو الجھنوں, نا اتفاقیوں, نا چاکیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا, ان کو ان سے نجات عطا فرما. عالم اسلام کی خیر فرما, پاکستان کو ترقی و عروج عطا فرما یا رب العالمین. عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما میرے مولا. ہم سب کو کرونا وائرس اور دیگر جو کہ موذی امراض ہیں, مرض ہیں, سب سے ہم کو نجات عطا فرما, محفوظ فرما میرے مولا. ہم سب کی زندگی سلام پر اور ہم سب کی موت ایمان پر آئے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بر قبول, منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.